السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی کل حال، ثم الحمد للہ علی النبی صاحب الحسن والجمال، ذاک حسین وجمیل واحسن واجمل الکائنات وأحسن الكائنات وأجمل الكائنات وأكمل الكائنات وأجمل لم تلد النساء، لا عين رأت هكذا البشر خير البشر، لا عين رأت هكذا الخير البشر، وهكذا الأكمل وهكذا الأجمل وهكذا الأحسن، موصوف بالصفات البشرية الكاملة والأكملة، معروف في الأرض والسماوات السبع والجنة، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، هو خاتم النبيين والسيد المرسلين، كل الكلام من الإنس والجن مردود عند سبحانه وتعالى لمن ليس في صدره حب محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأهلة، تجھ سے پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا حال پوچھتے ہیں۔ تو لوگوں کے عرض کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے چاند کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئی۔ ایک سورج کا سال ہے جس کو شمسی سال کہتے ہیں، وہ کانسٹنٹ رہتا ہے، وہ سٹیبل رہتا ہے اور وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، جبکہ قمری سال یہاں ہلال کا ذکر ہے، چاند کا ذکر ہے، اہلہ ہلال، تو یہ مہینہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، قل کہو یہ مواقیت للناس فی الحج، یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے، یہ ایسے اوقات ہیں کہ اس میں تمہارے سارے دینی اعمال و افعال اسی مہینوں میں اور انہی تاریخوں پر ہو جایا کریں گے۔ لہٰذا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں جتنے بھی کام آ جائیں، یعنی قرض ہم دے دیں یا ادا کریں تو اس کی تاریخ بھی، اجارہ جو ہے شرعی لحاظ سے حلال ہے، اجارہ کی تاریخیں اسی پر لکھیں، عدت بھی اسی تاریخ کو ہو جائے۔ عدت کے معاملے میں انشاءاللہ تفصیلی بحث قرآن پاک کرے گا، انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عدت طلاق کے بعد بھی ہوتا ہے ایک عدت، اور ایک عدت جو ہوتا ہے وہ شوہر کے مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شمسی سال کے تاریخوں جنوری، فروری، مارچ اس پر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ انہی تاریخوں پر کرنی چاہیے جو قمری ہیں، یعنی جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اہلہ کے بارے میں، ہلال کے بارے میں، تو ہلال پر ہی ان تاریخوں کو طے کیا جائے، ٹھیک ہے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج،
یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. حج کا آ رہی ہے تفصیل آگے. مدت حمل بھی مدت حمل جو ہے ہم جو ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر اس میں کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی اسی میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. رضاعت کے بھی کہ جو مسائل ہیں وہ بھی اسی میزان پر تولا جائے. مواقیت للناس یعنی ہلال کے یعنی جو محرم سفر کے جو مدت ہیں اور جو مہینے ہیں اسی پر کر دیا جائے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے. اور روزہ تو ہے ہی، کیونکہ رمضان شمسی سال میں نہیں ہو سکتا بلکہ قمری سال میں ہی رمضان کا مہینہ خاص ہے. ٹھیک ہے. شمسی سال میں تو یہ بدلتا رہتا ہے. اگر اس کو جما لیا جائے تو یا پھر گرمیوں میں رمضان ہی رمضان ہوگا، یا سردیوں میں ہی رمضان ہوگا، یا بہار میں ہی رمضان ہوگا. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو چینج کرتا جاتا ہے with the passage of time کی وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ. slowly and gradually with the passage of time اللہ جل شانہ اس کو بدلتا ہے. اچھا، دوسری بات ہے زکوٰۃ. جیسے تمام احکام یہ رضاعت کا آ گیا، یہ حمل کا آ گیا، یہ عدت کا آ گیا، حج کا آ گیا، رمضان کے روزوں کا آ گیا، تو اسی طرح جو ہے بلکہ نفلی روزوں کا بھی یہی حال ہے. محرم کے روزے نفلی ہوتے ہیں، شعبان کے نفلی ہوتے ہیں، شوال کے نفلی ہوتے ہیں. تو اسی طرح زکوٰۃ بھی ہمیں انہی مہینوں کے مطابق دینا چاہیے. اگرچہ دے سکتے ہیں شمسی سال کے مطابق بھی دے سکتے ہیں، لیکن احسن یہ ہے، قرآن کے حکم کے مطابق یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی ہم انہی مہینوں کے حساب سے دیا کرے. جیسے ہمارے ساتھ ہم نے پیسے رکھے تو اگر محرم میں رکھے تو اگلے محرم سے پہلے یا محرم کے مطابق اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے الگ مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی بھی تفصیل آئی. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے بیک سائڈ سے گھروں میں داخل ہو جاؤ، تمہاری انٹری بیک سائڈ سے ہو جائے. حج کے زمانہ میں دور جاہلیت میں لوگ یہ کرتے تھے کہ حج تو مطلب کہ قریب لوکل لوگ تھے، تو اگر ان کو گھر میں آنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ یہ نیکی سمجھتے کہ گھر کے بیک سائڈ سے وہ اندر آ جاتے تھے. حالانکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. صحیح ہے. دوسری بات جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفصیل لکھی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ 4 مہینے جو تھے اس میں ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، شوال، ذی قعدہ اور 10 رات ذی الحجہ کی، یہ جو ہے یہ ایام حج ہیں. اور اس کے علاوہ اشہر حج جو ہے یعنی دوسرے اس کے جو یہ مقدس ماہ سمجھتے تھے، مہینے سمجھتے تھے، وہ 4 تھے. تو یہ ان 4 میں تبدیلیاں اپنی طرف سے کرتے تھے. ان 4 میں لڑائی بنتی. محرم میں ربیع الاول اور ذی قعدہ اور اسی طرح 4 مہینے ہیں، یہ آگے آپ کو بتا دوں گا. تو اس میں لڑائی بنتی
تو یہ ایسا کرتے تھے کہ اگر لڑائی محرم میں ہو جاتی تو یہ ڈیلیبریٹڈلی یہ محرم کو سفر سمجھ کر لڑائی کر لیتے تھے، محرم ہی میں کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ منع کیا کہ اپنی طرف سے اس میں وہ سیٹنگ نہیں کرتی، یہ کوئی وہ ڈیجیٹل کلاک نہیں ہے کہ اپنی طرف سے سیٹنگ کرو، محرم کو سفر میں تبدیل کرو، سفر کو محرم میں تبدیل کرو، ذوالقعدہ کو ذی الحج میں تبدیل کرو۔ ہاں، رمضان جیسے آئے گا اسی طرح حج کا مہینہ حج ہی کے لیے مقرر ہوگا، اسی طرح لڑائی کی جو مہینے ہیں تو یہ اشہر حرم ہے، تو اس میں یہ آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، آپ اس میں اپنی طرف سے سیٹنگ نہیں کر سکتے، جو ہے سیٹنگ از ریسٹرکٹڈ، جو ہے مواقیت للناس، یعنی جو مواقیت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، تو اس میں سیٹنگ جو ہے وہ حرام ہے، ممنوع ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو ہو گئی ہے جو سیٹنگ، یہ ورلڈ زون ہے، بلکہ اسلامک زون ہے، اور اللہ تعالیٰ کے الہی زون ہے، ٹائم زون ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ حساب کتاب کیا جائے گا، اور آگے جو ہے آپ نے اپنے معاملات چلانے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مکہ دارالامن تھا، تو اس میں اشہر حرام، یعنی اشہر حرام کیا ہے؟ ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب، چاروں مہینوں میں بھی یہ امن کے تھے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آگے جا کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا مکہ جانے کی، تو ان کو رستے میں روکا گیا اور ان کو عمرہ نہ کرنے دیا گیا، اور یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، سن 6 ہجری کو، یعنی ہجرت کے 6 سال۔ تو حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمائے حضرات صحابہ کرام واپس ہو گئے، واپس تشریف لائے، اور اگلے سال انہوں نے عمرہ کا تہیہ کر لیا۔ تو اگلے برس جب حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم حرم میں جائیں اور وہ ہمارے ساتھ وہ لڑے، وہ تو ویسے بھی ہمارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ اسلحہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے متعلق جو ہے وہ بھی احکامات آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری فرمائے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے چھت سے آ جاؤ یا گھر کے بیک سائڈ سے آ جاؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے، اللہ سے ڈرنے کی جو ہے، اللہ سے ڈرنا یہی نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آ جایا کرو اپنے گیٹ سائڈ سے، اپنی اوپننگ سے گھروں میں داخل ہو جایا کرو، گھروں میں آؤ دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو، تم فلاح پاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اپنی طرف سے چیزیں مت بناؤ، من گھڑت چیزیں مت بناؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو ان سے۔ یہ اب آ گیا، تو صحابہ کرام کے پوچھنے پر یہ آیت جو ہے نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، جو تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی لڑو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور کسی پر زیادتی مت کرو، یعنی لڑائی میں زیادتی مت کرو، جیسے وہ لڑے اسی طرح لڑنے کا جواب دو، ترکی بترکی جواب دو، ٹھیک ہے، لیکن زیادتی مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہ پسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ زیادتی کیا ہے؟ اسلام کے اصول ہیں، بوڑھے پر، عورت پر، بچوں پر، ان پر تلوار نہیں اٹھانا، ان پر ظلم نہیں کرنا، چاہے دشمن کی کیوں نہ ہو۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور مار ڈالو ان کو، حیث ثقفتموہم، جس جگہ پاؤ، ہاں
بشرطیے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ ہاتھا پائی کرنے لگے تو تم بھی ان کو مار ڈالو ان کو. حیث ثقفتموہم جس جگہ پاؤ، واخرجوہم اور نکال دو ان کو، من حیث اخرجوکم جیسے تم کو نکالا گیا. ہاں انہوں نے جیسا تم کو نکالا ان کو بھی نکالو. والفتنۃ اشد من القتل، والفتنۃ اور یہ جو کفر ہے، یہ جو شرک ہے، دین سے بچلانا ہے، دین سے بٹکنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اشد من القتل، یہ مار ڈالنے سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے. بے دینی پر آ گئے ہیں اور بے دینی کرتے ہیں تو یہ مار ڈالنے سے اور یہ اس سے زیادہ سخت ہے، سخت بات ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم، ہاں لڑو مگر مت لڑو، لیکن لڑو پھر جب وہ تمہارے ساتھ لڑنے لگے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تجھے قتل کرے تو بھی قتل کرو ان کو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے سزا کافروں کا. فَإِنْ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آئیں، لڑنے سے باز آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، ہر کسی پر مہربان ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، مجوس ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، لیکن موت سے پہلے پہلے اگر وہ راہ راست پر آ جائے. وقاتلوہم، اور لڑو ان سے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد، یعنی ان کا زور جو ہے وہ ختم ہو جائے، ان کی کمر ٹوٹ جائے، کفر کی کمر ٹوٹ جائے، یہاں تک لڑو. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فتنہ کا آگے تشریح فرما دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، قرآن نے خود ہی. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور حکم ہے اللہ تعالیٰ ہی کا، اور حکم رہے اللہ تعالیٰ ہی کا. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور حکم ہی رہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی اسلام غالب رہے. فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آئیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر. اگر وہ ظالم ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر ظالم نہیں ہے تو پھر کسی پر وہ ہے کسی کے ساتھ کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.